بسم اللہ الرحمن الرحیم. افغانستان ایک سٹیبل افغانستان جو ہے وہ ساری دنیا کو سوٹ کرتا ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم نیٹو کے کچھ ممالک، یورپین یونین ہو جائے یا امریکہ ہو جائے، کیا اس کو جلد از جلد ایکسپٹ کر لیں گے کہ جناب ان کے جس طریقے سے طالبان لے کے چلنا چاہتے ہیں حکومت کو، ان کی ایکسپٹیبلٹی ان ممالک میں کیا ممکن ہو پائے گی جی؟ اور کتنی جلدی ہو سکے گی؟ تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو، یا ان کو اپنے عوام کو، یعنی کہ اگر یورپین یونین کی بات کروں میں، اس کے علاوہ اگر میں ویسٹ کی بات کروں میں، تو وہ ساری زندگی یہی چیز اپنے عوام کو بتاتے رہے کہ طالبان جو ہے وہ گڑبڑ لوگ ہیں. تو اگر وہ گڑبڑ لوگ ہیں تو ان کے عوام جو ہے، یعنی کہ یورپ کے یا ویسٹ کے جو عوام ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، وہ ان کو ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں تو ڈیفینیٹلی ٹائم لگے گا. اور اگر وہ ٹائم لگے گا تو کتنا ٹائم لگے گا؟ طالبان خود کتنے انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو چینج کریں؟ طالبان انٹرسٹڈ ہے بھی یا نہیں ہے؟ سیکنڈلی، ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیررسٹ لسٹ پر، یونائٹڈ نیشن کی ٹیررسٹ لسٹ پر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے نام موجود ہیں. کیا ٹیررسٹ لسٹ سے ان لوگوں کے نام نکال دیے جائیں گے؟ اگر نہیں نکالے جائیں گے اور ڈیلے ہوگا اگر، تو پھر ایک ایشو ہوگا اور وہ سچویشن بن جائے گی طالبان کی حکومت کے لیے، اور وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک کیوس بن سکتا ہے. چھوٹی موٹی ریلیف جیسے میں نے پہلے کہا تھا چائنا سے ملتی رہے گی اور ملی، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن بھی کہہ رہا ہے جناب کہ اتنا سپیس ملنا چاہیے افغانیوں کو، یعنی کہ بریدنگ سپیس دے دیں افغانیوں کو تاکہ وہ سروائیو ایٹ لیسٹ کر سکیں. ان سب چیزوں کے جواب میں چاہوں گا کہ مجھے دے ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، جلیل عباس جیلانی صاحب، دونوں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. جی ڈاکٹر صاحبہ، یونائٹڈ نیشن چاہتا یہ ہے کہ تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے افغانستان کو. کیا یہ لانگ ٹرم ہوگا یا یہ تھوڑے عرصے کے لیے واقعی ہی شارٹ سپین کے لیے بریدنگ سپیس دینا چاہ رہا ہے افغانستان کو یونائٹڈ نیشن، اور باقی ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر دیں تاکہ وہاں پہ قحط نازل نہ ہو جائے؟ ایسا ہی ہے جی؟ نیشنز تو وہ کر رہا ہے جو اٹس باؤنڈ بائی اٹس مینڈیٹ، اور وہاں پر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس انفولڈ ہو رہا ہے. منڈے کو انہوں نے ایک فنڈ ریزنگ یا ڈونیشنز کے لیے کانفرنس بھی کال کی ہے. دے آر لارجلی ڈریون بائی دا مینڈیٹ. تو ظاہر ہے اگر کوئی کہیں پہ بھی دنیا میں ہیومینیٹیرین کرائسس ہے تو اس کو وہ کنڈیشنالٹیز سے الگ کر کے اس کو ایڈریس کریں گے آن دا بیسس آف ہیومن رائٹس. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک انسانی المیہ ہے، اس کو پریونٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور انسانی المیہ اس لیول کا ہے کہ اس وقت ایک فون سروے ہوا ہے وہاں پر، تو 98% جو گھرانے ہیں وہاں کمپرومائزڈ فوڈ انٹیکس ہیں. ایک وقت کھانا کھا رہے ہیں، ماں باپ نہیں کھا رہے ہیں تاکہ بچے کھانا کھا سکیں. تو اس قسم کی سچویشن وہاں انفولڈ ہو رہی ہے. تو وہاں تو ان کو ایک رسپانس دینے کی ضرورت ہے. لیکن اوور آل مجھے لگتا ہے جو آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کمپارٹمنٹلائز کر رہی ہے انگیجمنٹ کو اور ریکگنیشن اور لیجیٹمیسی کو. تو وہ طالبان کے ساتھ انگیج تو ضرور کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی بہت ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی دینا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے ریاست کو، جو افغانستان کی ریاست ہے، اس کو فائنینشلی اسٹرینگولیٹ کیا ہوا ہے اس وقت، کیونکہ جو ان کے پیسے ہیں وہ منجمد ہیں. تو سسٹیننس پہ رکھنا چاہتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پوری طور پر اس حکومت کو فعال نہیں ہونے دینا چاہتے. اس طرح سے نظر آتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ طالبان ابھی تک جو بہت زیادہ کین تھے انگیجمنٹ کے لیے، بہت زیادہ کین تھے ریکگنیشن اور لیجیٹمیسی کے لیے، وہ اس کو کس طور رسپونڈ کرتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے ٹرو کلرز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں ان سم ویز. جہاں انہوں نے پروٹیسٹ کے حوالے سے کہا کہ ہمارے لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو اس کی سمجھ نہیں ہے، تو دے کین ٹرن اگلی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے پرمیشن حاصل کریں پھر پروٹیسٹ کریں. BBC پہ اور دوسرے ویسٹرن چینلز پہ تصاویر چلیں جہاں جرنلسٹ کے ساتھ سمجھے ان کو کیپچر کیا گیا اور تھوڑا ٹارچر بھی ہوا.
the bruised bodies of journalists جو ہے وہ دکھائی گئیں. ظاہر ہے یہ اور عورتوں کے اوپر بندوق تاننے طالبان جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. تو گو کہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ انگیج کریں، کیونکہ کمپلیٹ ڈس انگیجمنٹ سے انہیں بھی خوف آتا ہے. ہسٹری کے لیسنز ہیں، آج 9/11 ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے نہیں لگتا کہ لیجیٹمیسی اور ریکگنیشن کی طرف وہ جائیں گے. اور طالبان اس کو بریچ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو آپ نے بات کی تھی کہ کچھ لوگوں کا نام ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ پر ہے، تو وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوحہ ڈائیلاگ پہ ہمارے کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھا کہ ان کا نام جو ہے وہ ٹیررسٹ لسٹ سے ہٹایا جائے گا. میرے خیال ہے یہاں وہ میٹنگ گراؤنڈ ہے جسے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ طالبان کے ساتھ کمپلشن ہے. طالبان اس کو کب تک کمپلشن کے طور پہ دیکھیں گے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو انٹرنل چیلنجز ہیں جس میں ان کے سیکنڈ اور تھرڈ کارڈر ہے ان کی بھی ڈیمانڈز کو ان کو رکھنا ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی کہیں میوٹنی نہ ہو جائے نا، لوگ ان سے علیحدہ نہ ہو جائیں. اور جو اس وقت وہ شوکیس کر رہے ہیں دنیا کو کہ پورے افغانستان پر ان کا جو قبضہ ہے وہ مکمل ہے اور وہ آرڈر، پیس اور ریکگنیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہی فریگمنٹ ہو جائے گا اگر ان کے اپنے کارڈرز سے میوٹنی ہو گئی یا لوگ علیحدہ ہونے لگے، کیونکہ انہیں لگا کہ جو آئیڈیولوجیکل کانسٹرکٹ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت انہوں نے بنائی، جو انٹریم گورنمنٹ ہے، ظاہر ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کلی طور پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ان کا خیال تھا انکلوسیو ہوگی، براڈ بیسڈ ہوگی، کچھ خواتین ہوں گی. وہاں پہ بھی میرے خیال ہے طالبان ایک انٹرنل بیلنسنگ ایکٹ کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ لیجیٹمیسی کو، ریکگنیشن کو، ہیومینیٹیرین ایڈ کو، فائنینشیل اسسٹنس کو جوڑنا نہیں چاہیے انٹائرلی کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ملے گا. یہ کیرٹ اور اسٹک اپروچ شاید بہت فعال نہیں رہے گی طالبان کے ساتھ اور افغانستان کی صورتحال کو سامنے دیکھتے ہوئے. اینڈ دا ویسٹ، اسپیشلی دا یونائٹڈ اسٹیٹس، ہیز میڈ دیز اسٹریٹجک مسٹیکس ان دا پاسٹ. ایک تو وہ اسٹریٹجک کنفیوژن کے ساتھ چلتے ہیں، ابھی بھی بہت مکس سگنلنگ ہے جو ان کو جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پاپولر وزڈم ہے یا جو ان کو صلاح آتی ہے ان لوگوں سے اور ان ملکوں سے جو طالبان کو اور افغانستان کو زیادہ اچھے طور جانتے ہیں، اس کو وہ امیڈیٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتے. 9/11 کے بعد پاکستان بشمول پاکستان کچھ ملکوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ٹارگیٹڈ اٹیکس کیجیے اور بوٹس آن گراؤنڈز نہ لائیے، اور پھر یو ایس ہیڈ ٹو ایٹ اے ہمبل پائے اور اس کو وڈرا کرنا پڑا. تو میرے خیال ہے اس وقت سچویشن بہت فلوئڈ ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ ان کے ساتھ ڈس انگیجمنٹ یا ان کو دیوار سے لگانا شاید خطے اور دنیا دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. دلیل صاحب، دوحہ میں جو کمٹمنٹس ہوئی تھی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں، جو دوحہ میں اگر کمٹمنٹس ہوئی تھی کہ ٹیررسٹ لسٹ سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا جو یو این کی ٹیررسٹ لسٹ ہے، تاکہ حکومت جو ہے، افغان حکومت جو ہے، اس کی لیجیٹمیسی جو ہے وہ قائم ہو سکے. سو اگر دوحہ ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں سب لوگ جنہوں نے ایشورنسز دی تھی، یا ان ممالک نے جنہوں نے ایشورنس دی تھی، یا امریکہ نے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، تو پھر وہ ساری چیزیں فزل آؤٹ ہو جائیں گی. دوحہ میں جو کچھ ہوا تھا یا آئندہ آنے والے دنوں میں ایک برج کا کردار ادا کر سکتا تھا دوحہ نیگوسیشن. وہ مجھے اگر اسی طرح ہوتا رہا، کمٹمنٹ سے بیک آؤٹ کرتے رہے، تو پھر تو میرے خیال میں وہ ایک انگیجمنٹ والی جو پالیسی ہے کہ انگیج کر کے رکھو طالبان کو، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. رانا صاحب، ایک تو جو سب سے بڑا ڈائلیما امریکہ اور اس کے ویسٹرن الائز جو فیس کر رہے ہیں کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ تو معاملات کافی عرصے سے طے کرنے شروع کر دیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ دوحہ کا جب انہوں نے آفس اسٹیبلش کیا تھا 2014 میں، اس سے بھی بہت پہلے ان سے انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہوئی تھی. تو یہ جو تمام باتیں جو ہو رہی ہیں، جو اب وہ کر رہے ہیں، ان باتوں کا ان کو معلوم تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو غلطی کی اس وقت، کہ اگر ان کا یہ خیال، ایک تو نمبر 1 ان کی کیلکولیشنز ٹھیک نہیں تھیں. ان کی کیلکولیشن کے مطابق ان کا یہ خیال تھا کہ شاید نیگوسیشنز کر کے ہم لوگ ایک انٹرا افغان ڈائلاگ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، اشرف غنی کی گورنمنٹ جو سی ہے وہ بھی تیار ہو جائے گی. ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اشرف غنی کی حکومت تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ کسی طریقے سے طالبان کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں.
اور یہ ایک بہت بڑا ایک ڈائلیما ایک وہ فیس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نیگیٹو پرسیپشن وہ کریٹ کرتے رہے طالبان کے مطابق اپنے میڈیا کے اندر بھی, اپنے پالیسی میکرز کے اندر بھی. اب جب یہ نئی ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے تو ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو پچھلے 10-12 سال کا نیریٹو ہے طالبان کے بارے میں, اس کو آل آف اے سڈن کیسے تبدیل کریں. میرے اپنے خیال کے مطابق ان کے جو اصل جو پالیسی میکرز ہیں ان کو معلوم ہے کہ طالبان کو اوور نائٹ ٹرانسفارم کرنا بہت مشکل ہے. اگر ان کی لیڈرشپ کی جو ماڈریٹ لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے پازیٹیو سگنل آئے بھی ہیں تو ان کے جو کارڈرز ہیں ان کو یکدم بدلنا بہت مشکل ہوگا. اور میرا ابھی جو ان کو مشکلات یہ پیدا آ رہی ہیں کہ ان کو وہاں پہ جو بھی پیسہ ریلیز ہوگا ان حکومتوں کی طرف سے, چاہے یورپین کنٹریز ہوں چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہو, ان کو اپنی کانگریس کے پاس جانا پڑے گا. اور ان کی کانگریس جو سی ہے اس میں وہ لوگ ہوں گے جو یہ سوال ضرور کریں گے کہ جی پچھلے 10-12 سال تو آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں, اب آج آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں تو اس کو ہم کیسے اپنا ان کے لیے پیسے اماؤنٹ سینکشن کریں. اور یہ یورپینس کنٹریز بھی اپنے وہ جواب دہ ہوں گی اپنے پارلیمنٹس کو. تو اس کے لیے ان کو ایک اپنا نیریٹو بدلنا پڑے گا. اور وہ نیریٹو جو ان سے ہے, میں ابھی میرے خیال کے مطابق وہ کوشش تو ہو رہی ہے ان کی طرف سے کہ کسی طریقے سے پازیٹیو نیریٹو کریٹ کیا جائے. ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن کی جو پرسوں کی پریس ریلیز تھی, جو پریس اسٹیٹمنٹ بھی تھی, تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کرنا بہت ضروری ہے. اور جو ان کے سیکرٹری جو ان کے CIA کے ڈائریکٹر ہیں ان کی طرف سے بھی جو ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی بات چیت ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز بہت ضروری ہے کہ طالبان کو بھی اپنے جو کارڈرز ہیں ان کی طرف ان کو بھی رین ان کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ جو ابھی فرمایا انہوں نے میرے دوسرے پینلسٹ نے کہ وہاں پر بعض ایکسیسز کمٹ ہوئی ہوں گی ڈیفینیٹلی ان کی جو لوور کارڈرز کی طرف سے, لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کی معافی بھی مانگی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کہیں پہ ایکسیسز کمٹ ہوئی ہیں تو اس کے لیے ہم بہت معذرت خواہ ہیں اور ہم ان کو سزائیں دیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کے اگر واقعات ہوتے رہے تو اگر امریکہ اور یورپ کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ یہ کوشش بھی کریں گی تو اس کوشش میں ان کو کافی دشواری پیش ہوگی, کیونکہ یہ یہاں سے جو امیجز جاتے ہیں آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کے پاس ٹیلی فون ہے, ہر آدمی کے پاس میڈیا ہر جگہ پہ ہے, تو اس کے وہ جو امیجز جب یورپ میں دیکھے جائیں گے تو اس سے ایک بہت ہی ایک نیگیٹو ریئیکشن جو ڈیولپ ہوگا طالبان کے بارے میں. جتنی فلیکسیبلٹی طالبان شو کیس کر رہے ہیں نا اس کی بھی امید نہیں کی جا رہی تھی. تو میرے خیال ہے ایک تو اس پرٹیکولر بیہیویئر کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ایک نیگیٹو پرسیپشن تو پھر ڈیولپ ہوگا, لیکن یہ نیگیٹو پرسیپشن کو پازیٹیو کیسے کیا جا سکتا ہے, کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ساری دنیا کی نظریں اس وقت جو ہے, یا فور دیٹ میٹر ویسٹ کا میڈیا ہو یا کوئی بھی میڈیا ہو, خیر فور دیٹ میٹر ہمارا میڈیا بھی ہو, تو ساری میڈیا کی نظریں جو ہے اس وقت افغانستان پہ لگی ہوئی ہیں. تو وہاں پہ کوئی بھی ذرا سی بھی گڑبڑ کریں گے طالبان تو وہ ساری دنیا میں نشر ہو جائے گی. سو یہ پرسیپشن لے کے 96 والا پرسیپشن جو ہے اس کو ختم کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو دوحہ کی بات کر رہا ہوں میں, دوحہ کے اندر جو نیگوسیشنز ہوئے تھے اور اس کے اندر جو کمٹمنٹس کی گئی تھی, اگر وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہو رہی یا نہیں کی جا رہی فار ون ریزن اور دی ادر, اور سیکنڈلی آپ عوام کو, تو افغان عوام کے لیے تو دنیا کہہ رہی ہے جی ان کو ریلیف ملنا چاہیے لیکن حکومت کو نہیں ملنا چاہیے. سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے, سو حکومت جو ہے, افغان حکومت جو ہے اس پہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے. سو یہ کیا کھچڑی ہے کہ حکومت کے ساتھ جناب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, عوام کو جناب وہ ریلیف دینا چاہتے ہیں, سیکنڈلی وہاں پہ ٹیررسٹ لسٹ سے جناب لوگوں کے نام ابھی تک نہیں نکلے, اور دوحہ ایگریمنٹ میں جو باتیں ہوئی تھی ان کو پورا اگر نہیں کیا جا رہا, سو کیا واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ, کیوں سمجھ نہیں آ رہی, یا کیوں واقعی انٹینشنلی یہ ساری کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے تاکہ افغان حکومت جو ہے ناکام ہو جائے, یا کیا چاہتے کیا ہے؟
دیکھیے میرا نہیں خیال کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغان حکومت ناکام ہو جائے، کیونکہ سب کا یہ خیال ہے کہ کم از کم وہاں آرڈر ضرور ہونا چاہیے. سول وار سب کا خیال تھا سول وار ہو جائے گی، سول وار نہیں ہوئی. پاکستان میں بھی بہت اسکیپٹسزم تھا، تقریباً خوف تھا کہ وہاں سول وار ہو جائے گی، اور جس کا اسپل اوور ظاہر ہے ہم پہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. طالبان ہیو سکسیڈیڈ ان پریونٹنگ دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دس جی کہ میرے خیال ہے جو ویسٹرن ورلڈ ہے نا وہ وہاں پر اس پہ کنسنسس ہے کہ ان کے ساتھ انگیج ضرور ہونا ہے، لیکن وہ اس انگیجمنٹ کو ایک بار پھر لیوریج کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو استعمال کریں ایز اے اسٹک کہ طالبان اپنا بیہیویئر مینڈ کر لیں. دیکھیے جتنی فلیکسیبلٹی طالبان شو کیس کر رہے ہیں نا اس کی بھی امید نہیں کی جا رہی تھی. تو میرے خیال ہے ایک تو اس پرٹیکولر بیہیویئر کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کوشش کرنی ہے کہ ان سے انگیج رہیں تاکہ وہ رائٹ سائڈ آف انٹرنیشنل لا پہ رہیں، تاکہ ان کو ایک سویلائزڈ فارم آف گورنمنٹ کی طرف نچ کیا جا سکے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی یہ جتنے بھی کیپٹلز ہیں یورپ میں زیادہ، امریکہ سے بھی اب اسی طرح کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ انگیجمنٹ پہ تو کنونسڈ ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنا ہے، ان سے انگیج کرنا ہے، اور ان کے اپنے مفاد بھی وہاں جڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی وہاں سے ان کو لوگوں کو نکالنا ہے، ابھی بھی جو گراؤنڈ پہ ٹیررزم کا تھریٹ ہے وہ ریئل ہے، اور اگر وہ طالبان کو انگیج نہیں کرتے تو پھر وہ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے. تو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی میں بالخصوص افغانستان میں بہت فعال کردار ہے طالبان کا، چاہے القاعدہ کی ریوائول ہو یا اسلامک اسٹیٹ کی انٹیگریشن دوبارہ ہو کہ وہ افغانستان کے باہر کچھ کر پائیں. تو یہاں پر اپنے مفاد کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو طالبان کے ساتھ انگیج تو کرنا ہے، پھر اس کو ظاہر ہے اس انگیجمنٹ کو یا اس اسسٹنس کو ان کو اپنی لیجسلیچرز کو اور اپنے ہیومن رائٹ کے لوگوں کو پچ کرنا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. لیکن دوحہ میں جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھے تھے وہ گوٹناما بے میں بھی تھے وہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ اس وقت بھی ٹیررسٹ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ میں تھے. تو دے چوز ٹو انگیج ود دیم ان دوحہ ڈسپائٹ آل آف دس دیٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ رائٹ ناؤ. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا تو ایلیمنٹ آف ہپوکریسی بھی ہے. ہیونگ سیڈ دس میں دوبارہ یہ بات کہتی ہوں کہ نہ کوئی آپشن ہے نہ کوئی چوائس ہے علاوہ اس کے کہ آپ ان کے ساتھ انگیج کریں، ورنہ اور زیادہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. اور تیسری بات جان صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے امریکہ وہ ملک ہے جس نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ سینکشنز لگائی ہیں، لیکن اب جتنی بھی اسٹڈیز سینکشنز پہ ہوتی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کبھی بھی رولنگ ایلیٹ کا اس سے نقصان نہیں ہوتا، اور طالبان تو ویسے ہی سسٹیننس لیول پہ رہنے والی انٹیٹی ہیں، تو ان کا تو نقصان نہیں ہوگا، بہت شدید نقصان ہوگا عام آدمی کا افغانستان میں. وہاں لوگ شاید بھوک سے مریں گے اگر ٹائملی ہیومینیٹیرین اسسٹنس وہاں نہیں گئی، اور ڈس آرڈر جو ہے وہ ابھرے گا اگر انہوں نے وہاں کے اداروں کو دوبارہ فعال نہیں ہونے دیا. تو میرے خیال ہے دس از این ایلیمنٹ جہاں پہ شاید چوائس نہیں ہے، ہمیں انگیج کرنے کی ضرورت. اور جو اسٹریٹجک کنفیوژن ہمیں اس وقت نظر آ رہا ہے ویسٹ کی کمیونیکیشن میں بھی طالبان کے ساتھ، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات میں گزارش کروں، جیلانی صاحب بہت بہتر طور کہہ پائیں گے کہ دیکھیے جی طالبان کا ڈی این اے نہیں تبدیل ہونے والا. تو اگر آپ کے خیال ہے کہ افغانستان کوئی ماڈرن لبرل اسٹیٹ کے طور پر سامنے آئے گی، نہیں، وہاں پہ اتھارٹیرین کانسٹرکٹ ہی ہے. ان کے جتنے دستور سامنے آئے اس میں وہ ڈیموکریسی اور الیکٹورل پالیٹکس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم انسرجنسی کے ساتھ بہت سختی سے نمٹیں گے. یعنی یہ جو انہوں نے پنشیر ویلی کے بعد پورا کنٹرول افغانستان پہ حاصل کیا ہے اس کو وہ ڈائلیوٹ نہیں ہونے دیں گے. یہ ان کی سروائیول ہے، اس کے لیے وہ فیئر بھی استعمال کریں گے اور وائلنس بھی استعمال کریں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے تاکہ وہ گریجولی اس پیراڈائم سے ڈس انگیج ہوں. اور چائنا نے تو کہہ دیا جی وہ سوورن ملک ہے، وہ جو کچھ اپنے اندر کر رہا ہے اس کا کام ہے، ہم انہیں ایز از ریکگنائز کرتے ہیں. تو تقریباً ڈی فیکٹو ریکگنیشن چائنا نے ان کو دی ہے. قطر انگیجڈ ہے، پاکستان انگیجڈ ہے، انڈیا کہہ رہا ہے کہ شاید آلٹرنیٹیو آرڈر یہاں پر ایمرج ہو رہا ہے. تو یہ تمام باتیں بالخصوص ویسٹرن ورلڈ کو یہ اشارہ دیتی ہیں کہ انہیں دے جسٹ کانٹ لیٹ افغانستان گو، چھوڑ کے نہیں جا سکتے افغانستان کو. کٹ اینڈ رن کر لیا، انگیجمنٹ بھی کرنی ہے اور ان کی ہینڈ ہولڈنگ بھی کرنی ہے تاکہ وہاں پہ آرڈر بھی آ جائے ایونچولی اور امن بھی آ جائے. اور اس وقت آپ کی مجبوری ہے کہ آپ طالبان سے ہی بات کریں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ.
تو جیلانی صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں کہ ابھی جو کہا جا رہا ہے ایسٹ ٹو ایسٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہوتی ہے، اس میں افغانستان ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے، کتنے چانسز ہیں کہ یہاں پہ امریکہ جو ہے اس کا ایک ون بیلٹ ون روڈ کے انیشیٹو کا حصہ بن جائے اور جلد از جلد بن جائے، انڈیا بھی اس کا حصہ بن جائے اور جلد از جلد بن جائے، اور اسپیشلی ایران کی بات کروں گا، کیا ایران اس وقت کمفرٹیبل ہے ساری سچویشن پہ جو ہو رہی ہے اس وقت افغانستان کے اندر؟ ایک تو سب سے پہلے میں بالکل ہی اگری کرتا ہوں کہ طالبان کا جو ڈی این اے ہے وہ بالکل اوور نائٹ تبدیل نہیں ہوگا، لیکن ان کے سٹائل میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے۔ جب سے طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا ہے وہ انہوں نے کافی ایسی باتیں کی ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انٹرنیشنل اوپینین کے بالکل عین مطابق ہے۔ مثلا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے بارہا یہ کہا ہے کہ جتنے بھی فورن ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو وہ افغانستان سے ایلیمنیٹ کریں گے۔ انہوں نے خواتین کی تعلیم کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے جنرل ایمنسٹی کا اناؤنس کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پچھلی حکومت کی نے جو فوج بنائی تھی وہ بھی واپس آ سکتے ہیں، سول سرونٹس بھی واپس آ سکتے ہیں۔ وہ پہلے دور میں ٹیلی ویژن پہ بالکل آنا پسند نہیں کرتے تھے، تصویریں کھنچوانا پسند نہیں کرتے تھے، تو وہ بھی انہوں نے اب وہ چیزیں ختم کر دی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ گریجول چینج آئے گی، اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ انگیج ہوگی تو ان میں شاید مزید وہ تبدیلی آئے وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے میں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ان کے ایران کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو پالیسی ہے وہ طالبان کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم ہیں، اور لیکن ان کے ساتھ آبویسلی کنورجنسز کافی ایریاز پہ ہیں۔ ان کو طالبان نے ان کو بھی یقین دہانی کروائی ہے ایران کو کہ وہ ایران کے خلاف جو گروپس آپریٹ کرتے تھے افغانستان سے ان کو بالکل اجازت نہیں دیں گے اور ان کو بلکہ ایلیمنیٹ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن تھوڑی سی ڈائیورجنسز بھی ہیں، ڈائیورجنسز اس لحاظ سے کہ طالبان کی کافی حد تک ماضی میں سپورٹ رہی ہے پنشیر کے لوگوں سے، ناردرن الائنس کے لوگوں سے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے سالیڈیرٹی شو کرنی تھی۔ تو انہوں نے جس چیز کا اظہار کیا پچھلے چند دنوں میں، تو اس سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ ان کے شاید موجودہ طالبان جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ کوئی اختلافات ہو جائیں گے۔ اختلافات بالکل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ایک جو پرانی جو ایک ان کی تھی سالیڈیرٹی ود دی، اس کو نبھانے کے لیے غالباً یہ بات کی ہے۔ دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ جو خطے کے باقی ممالک کا رول ہے وہ جنرلی تو میں ماں سوائے ہندوستان کے جنہوں نے طالبان کے خلاف ایک پروپیگنڈا وہ اپنا اس کو جاری رکھا ہے، لیکن جو باقی ممالک ہیں مثلا روس کی بات کریں اگر، یا چائنا کی بات کریں، یا باقی اور ممالک کی بات کریں، یا سینٹرل ایشین ریپبلکس کی بات کریں، تو وہ سارے کے سارے انگیجڈ ہیں۔ بلکہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا نے کوئی $30 ملین کی امداد بھی دی ہے ان کو، ہیومینیٹیرین اسسٹنس، اور باقی اور بھی غالباً ان کی طرف سے امداد کا اعلان ہوگا۔ ایک جو بہت ہی پازیٹیو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل نے کل ایک اپیل لانچ کی ہے، اور جس طریقے سے پہلے کہا گیا کہ ڈونرز کانفرنس بھی ایک ہو رہی ہے جس کے اندر اس کی پلیجز ہوں گی ان کے لیے، افغانستان کی نئی حکومت کے لیے۔ تو غالباً یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جس کو ہمیں چاہیے کہ اس کے اندر یہ خطے کے ممالک ایک ایکٹیو رول پلے کریں تاکہ موجودہ حکومت وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ اور جو خدشہ ہے کہ اگر وہ ان کو فائنینشیل اسسٹنس نہیں ملتی اور وہ اس سے سول وار کا خطرہ ہے، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے تمام جتنے بھی ممالک ہیں ان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیررسٹ لسٹ سے نام نکلیں گے لوگوں کے، نہیں نکلیں گے یونائٹڈ نیشن کی ٹیررسٹ لسٹ سے؟ ڈاکٹر صاحب ٹیررسٹ لسٹ سے نام نکلیں گے لوگوں کے، نہیں نکلیں گے یونائٹڈ نیشن کی ٹیررسٹ لسٹ سے؟ دیکھیے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لسٹ ہوتی ہیں۔ there was a time کہ نیلسن منڈیلا کا بھی نام ٹیررسٹ لسٹ پہ تھا، یاسر عرفات کا بھی تھا، اور ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ دا سچویشن انفولڈز ان افغانستان اور ویسٹ کی انگیجمنٹ یا ان کی پرائیورٹیز وہاں کیا ہیں۔ ابھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے علاوہ اس کے کہ جس طرح انہوں نے طالبان سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا،
طالبان کا کنٹرول افغانستان میں فیسیلیٹیٹ کیا، اس طرح ان کو شاید دیگر ڈیمانڈز کو بھی کسی حد تک اکوموڈیٹ کرنا پڑے. یہ بات بالکل صحیح ہے ایمبیسڈر صاحب کی کہ طالبان 20 سال پرانے والے نہیں ہیں، وہ پریگمیٹزم کا اظہار کر رہے ہیں. افغانستان بھی 20 سال پرانے والا نہیں ہے، تو ایک میٹنگ گراؤنڈ ہے جو طالبان کو بھی ڈھونڈنی پڑے گی. سوال یہ ہے کہ وہ جو میٹنگ گراؤنڈ وہ ڈھونڈتے ہیں وہ ماڈل نہیں ہوگی ویسٹرن ورلڈ کا بالخصوص. تو ویسٹرن ورلڈ کو بھی وہ میٹنگ گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا جہاں وہ طالبان کے ساتھ اور ان کے طریقہ حکومت کے ساتھ کام کریں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ سعودی عرب کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں اس وقت بہت زیادہ ٹائٹ روپ واکنگ ہے اور ہم سب کو میٹنگ گراؤنڈ ڈھونڈنا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ طالبان کو اس طرح سے نہ ٹریٹ کیا جائے کہ وہ ریورٹ کر جائیں فرام طالبان 2 ٹو طالبان 1. یہ سب سے بڑا خطرہ ہے میرے خیال ہے پوری دنیا کے سامنے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا ادراک کرنا چاہیے جس طور بھی ان سے انگیج کیا جائے، جو بھی اسٹریٹجی اپنائی جائے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ تمام ممالک بشمول جرمنی، UK، فرانس، ایون فرانس، امریکہ، وہ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں اور وہ لیجیٹمیسی کو اور ریکگنیشن کو کمپارٹمنٹلائز کر رہے ہیں اس سے، کیونکہ وہ that's a huge step. تو میرے خیال ہے وہ شاید نہ آئے، لیکن ڈی فیکٹو ریکگنیشن تو میں سمجھتی ہوں جب آپ انگیج کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز ان سے مل رہے ہیں، تو وہ تو آپ دے ہی چکے ہیں. ڈر خوف کیا ہے کہ یہ آپ انگیج تو دوحہ ایگریمنٹس میں، جو دوحہ ٹاکس میں بھی آپ نے انگیج کیا طالبان کے ساتھ دنیا نے، اور اس کے بعد جب ریکگنیشن کی بات آتی ہے یا ٹیررسٹ لسٹ سے نکالنے کی بات آتی ہے تو واٹ از دا فیئر؟ کیوں اس کو اتنا روک کے یا اتنا پھونک کے ویسٹ پاؤں رکھ رہے ہیں اس ساری چیز کو؟ دیکھیے یہ تو ایک بات یہ ہے کہ امریکہ ہیز بین ہیوملیٹڈ اینڈ ڈیفیٹڈ، یہ وہ کڑوا سچ ہے. لیکن اس سے بھی بڑا کڑوا سچ یہ ہے کہ کیا یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دے گا؟ کیا کل مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں آپ اس کو ریپیٹ ہوتے دیکھیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ امریکہ کو اس وقت بہت اس بات کا ادراک ہے کہ جو صورتحال افغانستان میں ہے وہ دوسری جگہ ریپلیکیٹ نہ ہو، تو وہ الٹیمیٹ لیجیٹمیسی دیتے ہوئے ذرا سا کترائے گا بھی اور اس کو ہولڈ بیک بھی کرے گا، اور پھر اس کو لیوریج کے طور بھی استعمال کرے گا طالبان کو اپنی طرف انگیج کرنے کے لیے. کیونکہ اس وقت ایک دنیا میں ایک کیمپ پالیٹکس بھی ہے نا، کہ ایونچولی افغانستان کس کیمپ میں لینڈ کر رہا ہے، اور ساؤتھ ایشین سیکیورٹی میٹرکس جو ہے، جو جڑا ہوا ہے انڈو پیسفک سے امریکہ کے، جو جڑا ہوا ہے ایسٹ ایشین پالیٹکس سے، جو جڑا ہوا ہے انڈیا کے کردار کا سے ساؤتھ ایشیا میں، وہ تمام باتیں یہاں میرے خیال افغانستان میں ان سم ویز ڈٹرمن ہوں گی. کیونکہ آج بھی انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے ایسٹ ورڈ تو ہمارے ساتھ امریکہ کنورجنس کرتا ہے، اور ویسٹ ورڈ وہ انگیج کرتا ہے چائنا سے اور پاکستان کے ساتھ. تو انڈیا میں بھی لاٹ آف اسکیپٹسزم ایٹ ہاؤ تھنگز آر انفولڈنگ، اور بائی ایبسولوٹ کمپلشن اس وقت امریکہ جو ہے اسے پاکستان سے بھی انگیج کرنا پڑ رہا ہے اور طالبان سے بھی کرنا پڑ رہا ہے. تو جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی، ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. جہاں تک دوحہ اگریمنٹس کی بات ہے، دوحہ اگریمنٹس تو ایک سمجھیے شروعات تھی، ہم اس سے آگے آ گئے. افغان حکومت کو بھی دوحہ اگریمنٹ میں نہیں بٹھایا گیا تھا. تو سب سے پہلے تو مارجنلائز یا ایکویژن سے باہر جو غنی کی حکومت ہے اس کو امریکہ نے کیا تھا طالبان کے پریشر میں آ کے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو میں بات پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا دوحہ ٹاکس جو تھی وہ ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی؟ نمبر 1. نمبر 2، اگر دوحہ ٹاکس جو ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں تھی اگر، تو پھر اتنے عرصے سے انگیج کر کے تو آپ نے رکھا ہوا، آپ دونوں میرے گیسٹ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ اس میں کچھ لوگ ٹیررسٹ لسٹ پہ تھے، اس وقت سے بھی انگیج کر کے بیٹھے ہوئے طالبان سے وہ. تو جب ریکگنیشن کی بات آتی ہے تو وہ میری گزارش ہے، وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں، وائی دوحہ ٹاکس کب سے شروع ہوئے؟ کئی سال ہو گئے، اور اس کے بعد جناب اس کے بعد ابھی اگر ریکگنیشن کی بات ہے، کیونکہ وہ تو میرے خیال میں ایگزٹ اسٹریٹجی تھی، ایگزٹ اسٹریٹجی ہی ڈیسائیڈ ہو رہی تھی سو مینی ویز. تو اگر ساری چیزیں مینٹلی پریپیئرڈ تھا امریکہ کے وہاں سے میں نے ایگزٹ کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کیا پروز اینڈ کونز ہوں گے، جو بھی چیزیں ڈیسائیڈ کرنا تھا بیٹھ کے وہاں پہ. سو ابھی ریکگنیشن کی جب بات آتی ہے تو پھر دیٹ مینس کہ وہ ہیوملیشن والی جو بات آپ کر رہی ہیں کہ جو ہیوملیٹ ہوا ہے امریکہ، تو امریکہ کیسے ہیوملیٹ ہوا؟
امریکہ تو ڈیسائیڈ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے نکلنا ہے یہاں سے، پھر ہیومیلیٹ کیسے ہوا؟ وہ تو ٹھیک ہے، یہ بات آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ لاسٹ جو آخری ایفرٹ تھی یا جس طریقے سے وڈرال ہوا، وہ وڈرال اس طریقے سے تھا کہ اس میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا، کوئی اور ماڈس آپرینڈی اس میں ایوالو کرنا چاہیے تھا. لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر دیں تو پھر میں امبیسڈر صاحب کی طرف چلوں. دیکھیے بس امبیسڈر صاحب زیادہ الیبوریٹ کر پائیں گے. بالکل واضح سی بات ہے ران صاحب کہ جن لوگوں سے آپ نے حکومت لی تھی ان کو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کہا تھا، گواٹاناما میں بند کیا تھا، انہی لوگوں کو آپ نے انہی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی، انہی کو فیسیلیٹیٹ کیا اور انہی کو گورنمنٹ ہینڈ اوور کی. بیچ میں جو سمجھیے ایک سپینر تھا وہ یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جو افغانی گورنمنٹ ہے وہ رکے گی اور غنی گورنمنٹ یہ ٹرانزیشن مینج کرے گی، اور جو افغان آرمی ہے وہ کوئی آرمی ہے. اور یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اگر اتنی امریکہ کی انٹیلیجنس اور اندازے غلط تھے، 20 سال ایک فوج میں بھی انویسٹ کر کر، اس کی ٹریننگز بھی کر کر، ایک حکومت میں بھی انویسٹ کر کر، تو یہ بھی دس از آلسو این ایلیمنٹ آف ہیوملیشن. اور یہ تو دیکھیے جب یہ امریکنز ویتنام سے نکلے تھے نا، تو دس کائنڈ آف سچویشن ایمرجڈ آفٹر اے پیریڈ آف 2 years. یہاں پہ اٹ ہیپنڈ ان 11 days. تو اور ہیوملیشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو جتنا بھی اچھے الفاظ میں پرو دیں، بات تو یہی ہے کہ ان کو طالبان نے آخری دن تک وائلنس ایز اے کارڈ یوز کیا، امریکہ نے اس کو بھی اکوموڈیٹ کیا، اور امریکہ نے ان کے ٹرمز پہ چھوڑا، اور انہوں نے امریکہ کو ان کے ریٹرن میں صرف سیف ایگزٹ دیا جو بعد میں سیف ایگزٹ نہیں رہا. دس از دا سچویشن ایز آف ٹوڈے. ٹھیک ہے رانا صاحب، میں اس کو تھوڑا سا اور بھی اس کو جو انہوں نے فرمایا بالکل صحیح کہا. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو اس وقت جو جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں امریکہ کی طرف سے بھی اور ان کے نیٹو پارٹنرز کی طرف سے، وہ ایک ڈیمیج کنٹرول میں لگی ہوئی ہیں. ڈیمیج کنٹرول اس طریقے سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً ہی بلیم گیم شروع ہو گیا. جو نیٹو الائز تھے وہ بھی امریکہ سے کوئی اتنے زیادہ خوش نہیں تھے. وہ خوش اس لیے نہیں تھے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ طالبان کے ساتھ جب نیگوسیشن شروع ہوئی 2016-17 کے اندر، تو اس کے اندر ان کو کچھ کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، تو وہ اپنا ناراض ہیں. پھر اس طریقے سے جو ریپبلکنز ہیں امریکہ کے اندر وہ ناراض ہیں ڈیموکریٹک پارٹی سے، پریزیڈنٹ بائیڈن کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے کرٹیسزم آ رہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ کہ جو انہوں نے یہ شروع کیا تھا. تو یہ ابھی اس میں کچھ تھوڑا سا ان کو بھی وقت لگے گا کہ اس ڈیمیج کنٹرول کو پہلے تو وہ اپنا مینیج کریں. دوسرا بات یہ ہے کہ ریکگنیشن کے لیے جہاں تک ہے، تو میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایک پازیٹیو نیریٹو ان کو کریٹ کرنا پڑے گا اپنے پبلک کو کنونس کرنے کے لیے کہ طالبان ایک ریئلٹی ہے، اور ان کو وہ ایک ایسی قوت ہے جو کہ افغانستان کے اندر امن و امان لا سکتی ہے اور ایک سول وار کو اوائڈ جس سے کیا جا سکتا ہے. انکلوسیو گورنمنٹ جو سی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بننے میں بھی ٹائم ہوگا. مجھے یاد ہے کہ میں جب بیلجیم میں سفیر تھا تو وہاں پہ الیکشنز ہوئے، تو بیلجیم جیسے ملک میں تقریباً 1.5 سال لگا کہ وہ ایک جو کولیشن گورنمنٹ فارم کرنے میں، اور وہاں پر 1.5 سال تقریباً انٹرم سیٹ اپ رہا. تو یہ والی چیزیں جو سی ہیں اس کو بھی اتنی زیادہ اہمیت، اہم تو ہے لیکن وہ اپنا پریسیڈنٹس ہیں بے شمار ایسے کہ جس میں ڈیلے ہو سکتی ہے. طالبان اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ فارم کریں اور وہ ایڈریس کریں انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز کو بھی، لیکن ان کو بھی مزید غالباً تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا جی، آپ لوگ تشریف لائے. میں جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا کہ طالبان کو یہاں پہ بہت ایفرٹس کرنی پڑیں گی کیونکہ ان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.